نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور علم دین خوب سے خوب تر حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے گرہ لگانا، محفوظ کر لینا۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز گرہ لگا کر محفوظ کر لیتے ہیں، جیسے کسی تھیلی میں یا کسی بھی چیز میں ہم نے کوئی چیز ڈالی اور اس پہ گرہ لگا دی، تو اندر جو چیز ہے اب وہ باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی چیز اس میں نہیں جا سکتی، اندر کی چیز محفوظ ہو گئی ہے۔ یا یوں کہیں کہ ایسا نظریہ جو دل میں محفوظ ہو۔ علماء کرام نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ما یدین الانسان بہ واعتقد، یعنی جس چیز کو انسان اپنا دین بنا لے اور اس کا اعتقاد رکھے اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ جیسے انسان اپنا دین بنا لے سے مراد کیا ہے کہ جیسے ماننا کہ اللہ ایک ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح تمام جو ہمارے فرائض ہیں ان پر اعتقاد رکھنا کہ اس نے انہیں اپنے دل میں محفوظ کر لیا ہے اور اسی پر اعتقاد ہے، وہی اس کا نظریہ ہے، یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ علم دل حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے اس سے آپ آگاہ ہی ہوں گے کہ اس تحت ایک حدیث مبارکہ ہے کہ طالب علم کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم علم دین ہی حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے سمندر میں مچھلیاں بھی جو ہیں وہ دعائے مغفرت کر رہی ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا حوالہ ہے صحیح جامع الصغیر، حدیث نمبر 3914۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سورہ اخلاص کے جو عقائد ہیں ان کی وضاحت پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ ہم نے جو پچھلا عقیدہ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا قل هو اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ الصمد، یعنی وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ تو کیا ہے ان تمام کے معنی؟ تمام کے معنی ایک ہی ہیں کہ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان فقط اسی کا محتاج ہے، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، تو کیا اللہ عز و جل ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے۔ تو کیا ہم ایسا سوچتے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اللہ عز و جل کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دین کا فائدہ بھی ہے۔ دنیاوی فائدہ کس طرح سے ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، جو کہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ وضو کے بغیر تو نماز ہوگی ہی نہیں، تو لازمی سی بات ہے پہلے وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے ہی آپ فوائد دیکھیے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کا اگر بلڈ پریشر ہائی ہو، وضو کرنے کے بعد ٹھنڈی ہوا میں جائیں، انہیں سکون محسوس ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل ان کا بھی بلڈ پریشر نارمل ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح نماز میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، تو ہمارے جو خون کا دوران ہے وہ تیز ہوتا ہے، دماغ میں اس ہمارے جو بلڈ ہے وہ پہنچتا ہے، جو کہ ہمارے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ یعنی غرض ہر حرکت نماز کی، ہر
فرض جو ہے ہم نماز میں جو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے. اور دین کے لحاظ سے کس طرح فائدہ ہے یہ تو آپ سب کو معلوم ہے. ہم نماز پڑھیں گے جس کا روز محشر سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلا سوال جو کہ نمازی بآسانی جواب دے سکے گا. اور ہمیں ثواب کتنا ملتا ہے جو کہ ہمارے فرض میں سے ہے. سب سے پہلا فرض ہی ہمارا نماز کا ہے نا، جو ہم ادا نہیں کر پاتے. ہم سوچتے ہیں کہ ابھی یہ کام کر لوں، ہم دنیاوی کوئی بھی کام ہم سوچتے ہیں کہ یہ کر لیں پھر نماز پڑھیں گے، چلیں یہ بھی کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے. تو اس طرح سے ہم نماز کا وقت نکال دیتے ہیں. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ انسان کتنا غافل ہے کہ اپنے فائدے کی چیز ہی کو بھلا بیٹھا ہے. فائدہ ہی ہے نماز میں. ہمارے رب کو ہماری کسی چیز کی حاجت نہیں. وہ بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ہے. اسے کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے. ہمیں حاجت ہے، ہم محتاج ہیں اس کے. ہمیں حاجت ہے ان تمام چیزوں کی کہ ہم زکوٰۃ دیں، اپنے مال کو پاک کریں، چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. ہمارا ہی فائدہ ہے. کیا ہمارا مال ہمارے رب عز و جل کو پہنچتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. روزہ رکھتے ہیں تو کیا اس سے ہمارا فائدہ ہے یا اللہ عز و جل کا؟ ہمارا ہی فائدہ ہے. ہم صحت مند ہو جاتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، اور دین کے لحاظ سے ہمیں ثواب حاصل ہو جاتا ہے. ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کیا ہم جانتے ہیں؟ نہیں. ہم ذرا سے سر درد میں، ہلکے سے بخار میں، ہلکی سی چھینک آ جائے یا کوئی بھی چھوٹی موٹی بیماری، روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے. جبکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب کہ ہم صحت مند ہوتے ہیں یا ہمیں چھوٹی موٹی چیز ہو جاتی ہے جیسے بخار ہو گیا یا سر درد ہو گیا تو ان میں ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہم پر فرض ہے، نماز کی طرح فرض ہے. ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے. جیسے نماز ہم کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، بیماری کی حالت میں بھی، اسی طرح روزہ بھی ہم چھوٹی موٹی بیماریوں کی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. المختصر کہ اللہ عز و جل کو ان تمام چیزوں کی حاجت بالکل نہیں ہے، ہمیں ہے. وہ تو بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اسی کی محتاج ہے. امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کے لیے پر اثر رہا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بھی میری بات اس میں اچھی لگی ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں دوسروں کو بھی بتانا چاہیے تو آپ اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کہ یہ آپ ہی کا فائدہ ہے. اس میں آپ اپنے فائدے کی بات کو اگنور نہیں کیجئے گا. اسی کے متعلق حدیث مبارکہ بھی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی اگر مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو. آگے پہنچانے سے مراد کہ یہ جو بھی آپ سنو دوسروں کو پہنچاؤ. وہ سنیں گے تو وہ دوسروں کو سنائیں گے، پہنچائیں گے. اس طرح علم بڑھتا جائے گا کہ علم کی اشاعت و فروغ میں بھرپور حصہ لیجئے، یعنی اس کو پھیلانے میں بھرپور حصہ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ نے ایک اچھی بات بھی آگے پہنچا دی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اور جب تک وہ آگے بڑھتی رہے گی یا اس پہ عمل ہوتا رہے گا تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.